نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت ہی قابل صد احترام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہت خوش نصیب لوگ ہیں، قابل صد مبارکباد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اس دنیا کے دور میں اس مسئلہ کی پہچان اور معرفت نصیب فرمائی جس مسئلہ کی پہچان اور معرفت کرانے کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام اللہ نے بھیجے تھے۔ 4 اللہ نے مستقل کتابیں نازل فرمائی اس مسئلہ کی پہچان کرانے کے لیے، جس مسئلہ کا نام ہے مسئلہ الہ۔ پہلے تو شاید یہ مسئلہ ایک اجنبی تھا، لیکن جس دن سے اس مسئلے کا سبقاً آغاز کیا گیا ہے اس تحصیل ٹیکسلا کے اندر، اب لوگوں کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے۔ اس الہ کا معنی سمجھانے کے لیے علماء کرام نے قرآن و سنت کے موتی، قرآن و سنت کے ہیرے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس دفعہ حضرت مولانا سید مفتی زبیر شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے نہایت ہی سہل ترین، آسان ترین
انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو مختصر وقت کے اندر مسئلہ الہ اس طرح سمجھایا ہے جس طرح ایک استاد طالب العلم کو مسئلہ اور ایک کتاب پڑھا کے اس کو عالم بنا دیتا ہے۔ اب بحمداللہ ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے سبقاً مسئلہ الہ پڑھا ہے کم از کم وہ مسئلہ الہ کے عالم بن چکے ہیں۔ اب ان سے کوئی بندہ مسئلہ الہ کا مطلب پوچھے، معنی پوچھے تو وہ بخوبی اس مسئلہ کی تفصیل اور وضاحت لوگوں کے سامنے بیان سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو دن رات محنت کر کے آپ حضرات کے سامنے اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں، تفصیل کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں۔ تو مسئلہ الہ تو آپ نے سبقاً پڑھ لیا ہے، میں چند لمحات کے اندر اس مسئلے کا نچوڑ سنانا چاہتا ہوں، اس مسئلے کا خلاصہ، ارک، مغز نکال کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ الہ اس بندے کو سمجھ آئے گا جو بندہ اپنے رب کو شاذور سمجھے، رب کے علاوہ ساری کائنات کو کمزور سمجھے۔ دو لفظی بات ہے۔ مدرسین پڑھانے والے وہ مسئلے کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اور جو خطیب ہوتا ہے وہ خلاصہ بیان کرتا ہے۔ میں چونکہ ایک خطیب ہوں، میں اپنے خطابت کے رنگ میں آپ کو مسئلہ الہ کا تعارف کراؤں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، آپ کو لذت آئے گی اور مسئلہ الہ کا خلاصہ بھی سمجھ آئے گا۔ مسئلہ الہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو پہچان اپنے الہ کی اس لفظ سے ہوگی کہ جب بندہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اس کو کمزوری نظر آئے اور ساری کائنات میں نظر دوڑائے تو رب میں شاذوری نظر آئے۔ یہ ہے مسئلہ الہ کا خلاصہ اور نچوڑ۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر اس مسئلے پہ تفصیلی بحث کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ الہ کو چھوڑ کر، معبود کو چھوڑ کر، شہزور ہستی کو چھوڑ کر کمزور ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں، میرا پیغمبر ان کو میری طرف سے چیلنج کر، ان کو میری طرف سے چیلنج کر، تاکہ ان کے سامنے مخلوق کی کمزوری واضح ہو جائے اور خالق کی شاذوری واضح ہو جائے، تاکہ ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے میرے پاک پیغمبر، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو لوگ الہ کو چھوڑ کر، جو لوگ اپنے معبود حقیقی کو چھوڑ کر، اپنے مسجود حقیقی کو چھوڑ کر، اپنے محسن حقیقی کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اس کو چھوڑ کے اوروں کی طرف جا رہے ہیں، ان کو الہ سمجھ کے جا رہے ہیں، ان کو معبود سمجھ کے جا رہے ہیں، ان کو آقا داتا مولا ماوا ملجا سمجھ کے جا رہے ہیں، ان کو طاقتور سمجھ کے جا رہے ہیں، ان کو خالق مالک سمجھ کے جا رہے ہیں۔ اے میرے پاک پیغمبر، میں حقیقت کھول کے بیان کرنے لگا ہوں، عباد
امثالکم، آپ ان کو بتلا دیں کہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی بندے ہیں، جیسے ان کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ بل عباد مکرمون، اللہ کے ہاں وہ معزز بھی ہیں، اللہ کے ہاں وہ مکرم بھی ہیں، اللہ کے ہاں وہ محترم بھی ہیں، صاحب عزت بھی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں، صاحب نبوت بھی ہیں، صاحب رسالت بھی ہیں، لیکن بل ہم عباد ہیں، بندے۔ اگر نبی کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، ولی کی پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، لات کی کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، منات کی کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، ود کی کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، سوا کی کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ، یغوث یعوق نصر کی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا، وہ بندے ہیں یعنی مخلوق ہے۔ اور جو بندہ ہوتا ہے، جو مخلوق ہوتا ہے، وہ کبھی الہ نہیں بن سکتا۔ جو الہ ہوتا ہے وہ مخلوق نہیں ہوتا، وہ خود خالق ہوتا ہے، وہ خود مالک ہوتا ہے، وہ خود رزاق ہوتا ہے، وہ خود نافع ہوتا ہے، وہ خود زار ہوتا ہے، وہ خود مختار ہوتا ہے، وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، وہ صاحب سلطنت ہوتا ہے، وہ صاحب بادشاہ ہوتا ہے۔ تنہائی بادشاہی شاہی اسی کی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی اسی کی ہوتی ہے، آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہوتی ہے، اس میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہوتا، کوئی حصے دار بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ ان کو کہیں عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کر رہے وہ بھی تمہاری طرح کمزور ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کمزور ہیں۔ اگر ان کو شاذور سمجھتے ہو، ان میں کوئی طاقت سمجھتے ہو، خوبی سمجھتے ہو، کمال سمجھتے ہو، تو میرا پیغمبر پھر چیلنج کر، فَادْعُوهُمْ فَادْعُوهُمْ، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو، آؤ قریب آ کے بھی پکارو، دور سے بھی پکارو، مل کے بھی پکارو، جمعرات کو بھی پکارو، جمعے کو بھی پکارو، دن کو بھی پکارو، رات کو بھی پکارو۔ اللہ فرماتے یہ ان کو بلائیں، ان پہ بلانا فرض ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کا ان کو جواب دینا فرض ہے۔ اگر ان میں طاقت ہے الوہیت والی، ان میں طاقت ہے ربوبیت والی، ان میں طاقت ہے خالقیت والی، مالکیت والی، تو پھر میرا چیلنج ہے کہ فَادْعُوهُمْ، ان کو بلاؤ، میرے سامنے بلاؤ۔ پیچھے سے کہتے رہتے ہو، سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، بیٹے بھی دیتے ہیں، نفع بھی دیتے ہیں، نقصان بھی دیتے ہیں۔ پیغمبر کہتا ہے آؤ میرے سامنے بلاؤ۔ بات تو تب بنتی ہے کہ بندہ مقابلے میں آئے تو میدان کے اندر آ کے بات کرے۔ پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں مکے کے مشرک کہ یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ ان کے آپ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، تراشتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں، صورتیں بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں، یہ بھی جواب دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو کہو فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بلاؤ میرے سامنے۔ اگر ان میں طاقت ہے جواب دینے کی تو ہم بھی ان کا جواب سن لیں گے۔ وہ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اپنے مذہب میں سچے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کو میرے سامنے بلاؤ۔ بلانا تمہارا کام ہے، جواب دینا ان کا کام ہے۔ بلانا تمہاری ذمہ داری ہے، جواب دینا ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے میرے پیغمبر یہ تو بلائیں گے نہیں، یہ تو بلائیں گے نہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اندر جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو پردہ ڈالیں گے، یہ تو چھپائیں گے، لیکن میں ان کی کمزوری بتلا دیتا ہوں۔
کمزوری میں بتلا دیتا ہوں۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شکل بنا دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہوں نے صورت بنا ڈالی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہوں نے شکل بنا ڈالی، حضرت عزیر علیہ السلام کی انہوں نے شکل بنا ڈالی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بت بنا دیے، اللہ کے ولی کے بت بنا دیے، اللہ کے نبی کے، اللہ کے مقرب بندے کے، جس کا بھی انہوں نے بت بنایا شکل اسی طرح بنائی، قد اسی طرح بنایا، حسن اسی طرح بنایا، حیات قضائی اسی طرح تیار کر کے اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو حضرت اسماعیل کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں کمزوری ان کی بتلانا چاہتا ہوں، ان کی کمزوری ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہم ارجل یمشون بہا، اللہم ارجل یمشون بہا، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ام لہم اعین یبصرون بہا، ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ نے راز کھولا ہے، کمزوری بتلائی ہے کہ یہ الہ کیوں نہیں بن سکتے۔ انہوں نے بت تو بنا ڈالا، شکل تو بنا ڈالی، بت کو جس جگہ رکھے اسی جگہ پڑا رہتا ہے، اس میں چلنے کی طاقت۔ اللہ فرماتے یہ بت تو انہوں نے بنا ڈالا، اب ان سے پوچھو اللہم ارجل یمشون بہا، آپ نے پاؤں بنائے ہیں لیکن ان پاؤں کے ساتھ وہ چل تو نہیں سکتے، چلنے کی طاقت تو نہیں ہے، ہاتھ آپ نے بنا ڈالے، ان ہاتھوں سے پکڑنے کی طاقت تو ان میں نہیں ہے، آنکھ تو آپ نے بنا ڈالی، اس آنکھ میں دیکھنے کی طاقت تو نہیں ہے، کان تو آپ نے بنا ڈالے لیکن جو سننے والی طاقت ہے روح والی، وہ روح تو ان کے اندر موجود نہیں ہے، روح کے ساتھ سارا معاملہ ہوتا ہے، وہ روح تو آپ ڈال نہیں سکتے، روح تو اللہ کے قبضہ کے اندر موجود ہے۔ جب آپ روح نہیں ڈال سکتے، کان ہونے کے باوجود سن بھی نہیں سکتے، پاؤں ہونے کے باوجود چل نہیں سکتے، ہاتھ ہونے کے باوجود پکڑ نہیں سکتے، ہاں آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتی، پھر اللہ کریم فرماتے ان کو چیلنج کر میرا پیغمبر قل ادعوا شرکاءکم، قل ادعوا شرکاءکم، بلاؤ اپنے معبودوں کو۔ ویسے تو دھمکیاں دیتے رہتے ہو کہ آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے خدا ناراض ہو گئے، آپ کو اندھا کر دیں گے، آپ کو نابینا کر دیں گے، آپ کی ٹانگیں توڑ دیں گے، آپ کے بازو توڑ دیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کو بلاؤ اور چیلنج کرو قل ادعوا شرکاءکم، اے میرا پیغمبر ان کو کہو بلاؤ اپنے معبودوں کو، ان کو کہو کل جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں، ثم کیدونی فلا تنظرون، ایک لمحے کی بھی مجھے مہلت نہیں دینی، جو کچھ کرنا ہے اپنے معبودوں کو بھی جمع کر لو، تم بھی جمع ہو جاؤ، اگر نقصان پہنچانے کی طاقت ہے تو مجھے پہنچا کے دکھاؤ۔ اللہ کا پیغمبر کہتا ہے نقصان پہنچانے کی طاقت وہ رکھتا ہے جو کائنات کا الہ ہوتا ہے، نفع پہنچانے کی طاقت وہ رکھتا ہے جو کائنات کا الہ ہوتا ہے، نفع بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ کے جو معبود بنائے جا چکے ہیں ان کے اندر نفع دینے کی طاقت بھی نہیں ہے، نقصان دینے کی طاقت۔ توجہ ہے بھائی؟ الہ مسئلہ سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ جتنی کائنات رب نے بنائی ہے رب نے ان کی کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے تاکہ کوئی بندہ ان کو معبود نہ بنا لے، الہ نہ بنا لے۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح اپنی قوم کا سردار ہے، توجہ ہے، ابھی تک اسلام نہیں لایا، اس کا بیٹا
اسلام کی دولت سے مالا مال ہے، توجہ ہے، حضرت معاذ. اور ایک دوسرا نوجوان صحابی ہے، اس کا نام بھی معاذ ہے، وہ معاذ بن جبل ہے، اور یہ معاذ بن جموح عمر ہے. ہاں وہ معاذ بن عمر اور معاذ بن جبل یہ دونوں نوجوان ہیں، اور جوانی کی حالت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جو عمر بن جموح ہے وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اور اس نے خوبصورت اپنا بت بنایا ہوا ہے، اسی کو کہتا ہے یہ میرا کیا ہے، یہ میرا الہ ہے، یہ مشکل کشا ہے. اور محبت اس حد تک کرتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے تو ان کو غسل بھی دیتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے ان کو کپڑے بھی پہناتا ہے، صبح سویرے اٹھ کے ان کو تیل بھی لگاتا ہے، صابن لگا کے صاف کر کے ایک جگہ پہ ان کو رکھ دیتا ہے. پھر دل خوش ہوتا ہے کہ میرا خدا کتنا حسین ہے، میرا مشکل کشا کتنا خوبصورت ہے. وہ اپنے دل کو تسلیاں بھی دے رہا ہے اور دل کو مطمئن بھی کر رہا ہے کہ میرا خدا تو بڑا حسین جمیل ہے. اپنے ہاتھوں سے نہلایا دھلایا کپڑے پہنائے ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیا، پھر دل بھی خوش کرتا ہے. لیکن رات کے ٹائم جب وہ سو جاتا ہے، یہ دو نوجوان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، معاذ بن جبل اور معاذ بن عمر، ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ جہاں ان کو کوئی بت ملتا اسی کی گردن مروڑ دیتے، اس کو توڑ کے اس کا کچومر نکال لیتے، اور جو لکڑی کا بت ہوتا تھا اس کو توڑ کے وہ لکڑیاں کندھے پہ رکھ کے جو محلے میں بیوہ غریب عورت ہوتی تھی اس کو کہتے تندور میں ڈال کے روٹیاں پکاؤ، اس سے آگ جلاؤ. چولہے میں آگ جلانے کے لیے وہ لکڑیاں ان کو دے کے آ جاتے. چلو کہتے کسی کے کام تو لکڑی آ گئی، ویسے پڑی ہوئی تھی. حتیٰ کہ وہ جو بت عمر بن جموح نے بنایا ہوا تھا وہ بڑا قیمتی بت تھا، اس کے ساتھ یہ کرتے کہ اس کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ والی گندگی والی جگہ پہ جا کے پھینک دیتے. صبح سویرے اٹھا عمر بن جموح اپنے خدا کے پاس جانے کے لیے، اپنے الہ کو دیکھنے کے لیے، تو خدا غائب ہے، الہ غائب ہو گیا، مفرور ہو گیا. یہ کیا ہو گیا کہ راتوں رات میرا خدا غائب ہو گیا اور مفرور ہو گیا. اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا بہر تو بہر گندگی کے اندر اوندھے منہ اس کا خدا الہ گرا ہوا ہے اور گندگی میں لت پت اور لتھڑا ہوا ہے، مبتلا ہے. اس کو اٹھا کے لایا، پھر اس کو غسل کرایا، پھر نئے کپڑے پہنائے، پھر خوشبو میں مہکایا. خوشبو میں مہکانے کے بعد اس کو تیل بھی لگاتا ہے، کنگھی بھی کرتا ہے، اور پھر خوبصورت بنا کے اس نے رکھ دیا. چلتے چلتے جس وقت اس نے دیکھا کہ میرے خدا کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک رات اس کو تیار کر کے رکھا، ساتھ اس کے کندھے پہ تلوار رکھ دی. کندھے پہ کیا رکھی؟ تلوار رکھی. تلوار رکھ کے اپنے مشکل کشا کو کہتا ہے آج اگر تیرا دشمن ہے تو مقابلہ کرنا، اس کی ٹانگیں توڑ دینا، اس کے بازو توڑ دینا. جو تیری بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، روزانہ تمہیں گندگی میں ڈال دیتا ہے. پہلے تیری مجبوری تھی، تیرے پاس ہتھیار نہیں تھا، تیرے پاس تلوار نہیں تھی، اب تو میں نے آپ کو ہتھیار تلوار دے دی ہے نا، ہون تکڑا ہوویں. ہون جے وہابی آوے نا تو والو دی خیر نہیں ہونی چاہیے دی. او دیاں لتاں ایتھے ترٹیاں ویکھاں، او دے بازو ٹوٹے ویکھاں. او میرا الہ آج تکڑا ہو کے مقابلہ کری، وقت سویرے میں تیری خیر لے سا. جس وقت معاذ بن جبل آیا، معاذ بن عمر آیا رات کو، تو الہ اور خدا کے ہاتھ میں تلوار ہے.
یوں تلوار کر کے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا چلو تیرا کام کرتے ہیں. انہوں نے رسی لی, رسی گردن میں ڈالی, رسی ٹانگوں میں ڈالی, گھسیٹ کے لے جاتے ہیں. بہر ایک کتا مردار پڑا ہوا تھا, اس مردار کتے کے ساتھ باندھا. پھر ایک ویران کنواں تھا, اس کنویں میں الٹا لٹکایا, کنویں میں الٹا لٹکایا تاکہ اب اس کی کمزوری کا کسی کو شک نہ رہے. شک نکالنا ہے کہ وہ الہ نہیں ہو سکتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, وہ الہ نہیں ہو سکتا جو تیری حفاظت نہیں کر سکتا. الہ تو وہ ہوتا ہے لا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. الہ وہ ہوتا ہے جو اپنی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے اور اپنی مخلوق کی بھی حفاظت کرتا ہے. زمین آسمان کی حفاظت کرنے والا, زمین آسمان کے انتظام چلانے والا الہ تو وہ ہوتا ہے جو لا یستطیعون نصرکم, جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا, ولا انفسہم, نہ اپنی مدد کر سکتا ہے. وہ تمہارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے جب اس کو کنویں میں لٹکایا, صبح سویرے جب عمرو بن جموح اٹھتے ہیں تو خدا تلوار سمیت غائب ہے. مشکل کشا تلوار سمیت غائب ہو گیا. پھر اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو پہلے سے حالت ابتر تھی, بدتر حالت تھی. گندگی میں بھی لتھڑا ہوا ہے, الٹا بھی لٹکا ہوا ہے, اور مردار کتے کے ساتھ, مردار کتے کے ساتھ. عمرو بن جموح انہی قدموں سے واپس آیا اور واپس آ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے آج پتہ چلا کہ الہ وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے. یہ الہ نہیں ہو سکتا جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. الہ سمجھ آیا اپنے معبود کی کمزوری سے, الہ سمجھ آیا رب کی شاذوری سے. مسئلہ سمجھ آیا؟ الہ وہ ہوتا ہے جو ہر لحاظ سے شہزور ہو, کمزور کبھی الہ نہیں ہو سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام تو سنا ہوگا, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, ولی اللہ تھے, بزرگ تھے. ان کا ایک خلیفہ تھا جو ان کی خدمت میں رہتا تھا, پڑھتا تھا. پڑھتے پڑھتے جب وہ پڑھائی سے فارغ ہو گیا, اس نے کہا حضرت اب مجھے خلافت بھی دے دیں, سند بھی دے دیں, مجھے دستار بھی سجا دیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سر پہ دستار سجائی. مجمع تھا جیسے آپ کا یہاں مجمع موجود ہے, مجمع کے اندر ان کے سر پہ دستار بندی کرتے ہیں, پگڑی باندھتے ہیں, اور پگڑی باندھنے کے بعد اس کے ہاتھ میں سند فراغت کی دیتے ہیں کہ اس نے مجھ سے پڑھا ہے, میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ میرا کامل شاگرد ہے. حضرت نے کہا جاؤ ٹیکسلا میں لوگوں کو توحید سناؤ, اس علاقے میں بڑی ضرورت ہے, رب کی توحید بیان کرو. خلافت یوں نہیں دی کہ جا کے تعویذ لکھو, جا کے حجرہ کھولو. اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا لوگوں کو درس ہے توحید اور لوگوں کو جا مسئلہ الہ سمجھا, لوگوں کو مسئلہ الہ سمجھا. مولوی کو 30 سال ہو گئے مسجد میں, مقتدیوں کو مسئلہ الہ کا پتہ نہیں ہے. یہ مولوی رب کو کیا جواب دے گا؟ یہ امام اور خطیب رب کے حضور جب پیش ہوگا کیا جواب دے گا؟ رب پوچھے گا میں نے آپ کو محلے کا امام بننے کے لیے بھیجا تھا, خطیب بننے کے لیے بھیجا تھا, روٹیاں بٹورنے کے لیے بھیجا تھا. رب تو یہ پوچھیں گے میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا الستو بربکم, میں نے جب آپ سے وعدہ لیا تھا آپ نے کہا کالو بلا, اللہ تو میرا مشکل کشا ہے. اللہ کہیں گے یہ مسئلہ مقتدیوں کو بتایا تھا. توجہ ہے؟ آج ڈرتے ہیں لوگ, امامت چلی جائے گی, مسجد چلی جائے گی, مدرسہ چلا جائے گا, یہ جو
پکی پکائی برات ملتی ہے، ہر مہینے میں تنخواہ ملتی ہے، گھر بیٹھے بٹھائے، اس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کمال ہے شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے جاؤ علاقے میں مسئلہ توحید بیان کرنا، لوگوں کو رب کی معرفت اور پہچان کرانا، خیال کرنا دو باتیں نہ کرنا۔ اب یہ سننا، خیال کرنا اپنی زندگی میں دو دعوے نہ کرنا، اپنی زندگی میں دو دعوے نہ کرنا۔ وہ جب جانے لگا حضرت مجھے نصیحت فرمائے، کوئی خاص نصیحت فرمائے۔ حضرت نے فرمایا دعوت توحید بھی دینی ہے، مسئلہ بھی بیان کرنا ہے، لوگوں کو دین بھی پہنچانا ہے، لیکن خیال کرنا دو باتیں نہ کرنا، نہ نبوت کا دعویٰ کرنا، نہ یوں کہنا کہ میں الہ ہوں، نہ یوں کہنا میں، بولو بولو۔ وہ مرید، وہ طالب علم جس نے ابھی سند فراغت لی ہے، جس کے سر پہ ابھی دستار سجی ہے، پگڑی باندھی گئی ہے، وہ کہنے لگا حضرت جی اتنا عرصہ میں آپ کی خدمت میں رہا، آپ کو کیا امید ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں گا؟ آپ کو کیا امید ہے کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں الہ ہوں؟ حضرت نے کہا خطرہ تو بڑا ہے، لوگ جب جاتے ہیں تو مسئلہ بھول جاتے ہیں، ایسے ایسے دعوے کر بیٹھتے ہیں جس دعوے میں یا تو بندہ نبوت کا در پردہ دعویٰ کر لیتا ہے یا تو بندہ در پردہ خدائی کا دعویٰ کر لیتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت اشارہ آپ نے کیا، تھوڑی سی تفصیل بیان کریں، اشارے سے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑی وضاحت کر دے، نبوت سے کیا مراد ہے، خدائی کے دعوے سے کیا مراد ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں نہ کہنا، یوں نہ کہنا کہ جو کچھ میں کہتا ہوں 100% یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے۔ اگر 100% سچ ہے تو زبان نبوت سچ ہے، رسالت والی زبان تو دعویٰ کر سکتی ہے کہ جو کچھ میں کہوں، چونکہ نبی اللہ کی وحی سے کہتا ہے، اللہ کی وحی سے کہتا ہے۔ کسی مولوی پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، کسی امام خطیب پہ وحی نازل ہوتی ہے تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو مسئلہ میں نے بیان کیا، توجہ ہے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں المحنت پہ دستخط کرو، اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اس کے بغیر دیوبندیت مکمل نہیں ہوتی، توجہ ہے۔ المحنت اللہ نے اتاری ہے؟ بولو، آسمان سے اتری ہے؟ کہاں لکھی گئی ہے؟ زمین پہ لکھی گئی ہے، مولوی نے لکھی ہے، علماء نے لکھی ہے۔ علماء کے اندر غلطی آ سکتی ہے کہ نہیں؟ مغالطہ لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ پھر اس کتاب پہ سائن کیوں نہیں کرتے؟ اس کتاب کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا درس کیوں نہیں دیتے؟ توجہ ہے۔ اسی لیے مجبوراً مجھے ایک شعر کہنا پڑا، حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، توجہ ہے۔ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی، توجہ ہے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی المحند کے اصولوں سے، توجہ ہے۔ خوشبو کبھی قرآن کی آ نہیں سکتی المحند کے اصولوں سے، قرآن قرآن ہے، المحند المحند ہے، المحند لاکھوں جمع ہو جائیں قرآن پہ قربان کر دوں، جو مسئلہ قرآن نے بیان کیا حقیقت تو اسی کو کہیں گے۔ اگر حقیقت بدلنے کی کوئی مولوی کوشش کرے گا تو رب کعبہ کی قسم تو بدل جائے گا، لیکن جنہوں نے قرآن سنا ہے، جنہوں نے مسجد اکبر میں مسئلہ الہ سنا ہے، ان کا نظریہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی قرآن کی المحند کے اصولوں سے، اور قرآن کی خوشبو قرآن سے ملے گی جیسے کاغذ کے پھول بنا کے
اتفاقی پھول پیا بھی ہے، آؤ ادھے چو خوشبو کٹ کے دیو، توجہ ہے؟ حقیقت بدل نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے، کاغذ کے پھولوں سے خوشبو جیسے نہیں آ سکتی، اسی طرح 100% کسی کتاب کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اگر 100% بات سچی ہوتی ہے تو اس کی زبان پر سچی ہوتی ہے جو لسان نبوت ہو، جو لسان رسالت ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، او میرا شاگرد، او میرا مرید، کبھی یہ دعویٰ نہ کرنا کہ 100% میری بات ٹھیک ہے، یہ در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ اچھا الہ کا دعویٰ نہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں الہ کا دعویٰ کا کیا مطلب؟ وہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ الہ کا کمال یہ ہے، خوبی یہ ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ آپ اگر کسی معاملے میں ارادہ کریں تو یہ نہ سمجھنے کہ جو کچھ میں نے ارادہ کیا اسی طرح ہوگا۔ اگر یہ ارادہ کیا اور ارادے میں یہ تصور کیا تو در پردہ تو نے دعویٰ کیا کہ میں بھی الہ ہوں۔ ہاں ارادہ کرنا لیکن ساتھ کہنا انشاءاللہ۔ یہ ارادہ تب پورا ہوگا جب میرے اللہ کی چاہت اور مرضی ہوگی۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے وہ تو کر گزرتا ہے۔ بندہ ارادہ کرے تو بندے میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اتنی زور بھی نہیں ہے کہ اپنے ارادے کے مطابق صبح اسی طرح کر کے دکھائے۔ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ارادہ جو رب کرتا ہے وہ کر بھی سکتا ہے اور مکمل بھی کر سکتا ہے۔ جو نبی ارادہ کرے تو پورا نہیں ہو سکتا، ولی ارادہ کرے تو پورا نہیں کر سکتا۔ تو میں کیا ارادہ کریں؟ حضرت علی کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او لوگو عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے الہ کو پہچانا اپنے ارادے میں۔ اپنے ارادے کی کمزوری سے مجھے پتہ لگا کہ میرا الہ کون ہے۔ اپنے ارادے کی کمزوری سے پتہ لگا میرا مشکل کشا کون ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت علی کہتے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ کل ایسے کروں گا اس طرح نہیں ہوتا، جیسے رب چاہتا ہے کام اسی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو کہتے ہیں نہ نبوت کا دعویٰ کرنا نہ خدائی کا دعویٰ کرنا، یہ دونوں کام خطرناک ہیں۔ اگر دنیا کے اندر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ نے دھمکی قرآن میں اتار دی ہے، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم کذالک نجزی الظالمین ومن یقل منہم انی الہ من دونہ۔ جس بندے نے یہ کہا کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے علاوہ، دعویٰ کرے نا، یہ کرے دعویٰ، توجہ ہے؟ اب دعویٰ کرنے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تعویذ دوں گا تو میں گارنٹی دیتا ہوں بیٹا ہوگا، میں تعویذ دوں گا گارنٹی دیتا ہوں تیرا قیدی رہا ہو جائے گا، گارنٹی دیتا ہوں تیری بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ گارنٹی خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر یہ بندہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو من یقل منہم انی الہ من دونہ، وہ اس کا مصداق ہوگا۔ اور جو بندہ ایسا دعویٰ کر لے کہ جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ کر لوں گا، اللہ فرماتے فذالک نجزیہ جہنم، اس بندے کے لیے سوائے جہنم کے اور کوئی جزا نہیں ہے۔ کذالک نجزی الظالمین، ایسے ظالموں کے لیے میں نے ایسی سزا
سزائیں جہنم کے اندر تیار کر رکھی ہیں جو دنیا کے اندر اپنے الہ بنوانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی دعویٰ کرتا ہے میں اس کی کمزوری کو دنیا میں ظاہر کر دیتا ہوں۔ وقت کا فرعون ہے اور کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں بھی الہ ہوں، میں بھی رب الاعلی ہوں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا، جب دریائے کلثم پہ آتا ہے، دریا عبور کرنے کے بہانے دریا میں داخل ہوتا ہے۔ پل اللہ نے بنایا تھا، اپنی قدرت سے بنایا تھا، اس پہ جب چڑھنے لگا درمیان میں پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں فَأَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، درمیان میں پہنچا تو پل ٹوٹ گیا اور فرعون دریا کے اندر چلا گیا اور غوطے کھانے لگا، اور دریا کے اندر جب نیچے جاتا ہے پھر اوپر سر نکلتا ہے، اسی وقت کہتا ہے آمنتو، اسی وقت کہتا ہے آمنتو، میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، میں تو ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آنا وقد عصیت من قبل، اللہ فرماتے ہیں اب تمہیں خیال آیا ہے کہ میں الہ ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فرعون کو دریا کے اندر ڈال کے ایک غوطہ دے کے اس کی کمزوری کا اعلان اس کی زبان سے کروا دیا۔ وہ خود کہہ رہا ہے آمنتو بے رب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مطلب کہ رب وہ ہے، میں رب نہیں ہوں؟ یعنی اللہ پاک نے دنیا کے اندر کمزوری بندے کی واضح کر کے اعلان کر دیا، جس میں کسی قسم کی کمزوریاں آ جائے وہ کبھی تمہارا الہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مشکل کشا ہمیشہ وہی ہوگا جس کے نزدیک کوئی کمزوری نہیں آ سکتی، نہ اس میں بیوی کی کمزوری، نہ اس میں اولاد کی کمزوری، نہ اس کے اندر بیٹوں کی کمزوری، نہ بیٹیوں کی کمزوری، نہ بیماری کی کمزوری، نہ کھانے کی کمزوری، نہ پینے کی کمزوری، نہ سونے کی کمزوری، نہ تھکنے کی کمزوری، نہ مرنے کی کمزوری۔ یہ ساری کمزوریاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ کریم نے آیت الکرسی کے اندر اپنے الہ ہونے کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الہ وہ ہوتا ہے جس کے قریب نیند بھی نہیں آتی، الہ وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تھکاوٹ بھی نہیں آتی، الہ وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک موت بھی نہیں آتی۔ جو مر جائے وہ بھی الہ نہیں ہے، جو سو جائے وہ بھی الہ نہیں ہے، جو تھک جائے وہ بھی لا۔ ولی بھی تھکتے ہیں کہ نہیں تھکتے؟ نبی، قرآن کہتا ہے نبی تھک جاتا ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرا موسیٰ کلیم اللہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصاک، اللہ یہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا شریف ہے۔ اللہ کریم فرماتے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ موسیٰ کی زبان سے کمزوری کا اعلان کروانا چاہتے ہیں، موسیٰ کی زبان سے اپنی شہزوری سننا چاہتے ہیں، موسیٰ کی کمزوری سننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ڈنڈا شریف ہے، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یا اللہ یہ ڈنڈا ہے، کیا کرنا ہے ڈنڈے کو؟ اتوکل علیہا، تھک جاتا ہوں تو اس پہ ٹیک لگا لیتا ہوں، تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں۔ اچھا جب بکریاں چرانے جاؤں درخت کے پتے اونچے ہوں تو جھاڑ بھی لیتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى، اس کے علاوہ بھی جہاں ضرورت پڑتی ہے اس سوٹے کے ذریعے میں اپنے کئی کام بنا لیتا ہوں۔ اللہ فرماتے
تھک جائے تب بھی الہ نہیں ہو سکتا، سو جائے تب بھی الہ نہیں ہو سکتا۔ اصحاب کہف والے سو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، سو گئے تب بھی الہ نہیں ہو سکتے، مر گیا الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہے سلیمان پیغمبر ہے، زمین پہ بادشاہی بھی پیغمبر سلیمان کی، زمین پہ نبوت بھی سلیمان پیغمبر کی، چرند پرند بھی تابع ہیں، انسان بھی تابع ہیں، جن بھی تابع ہیں، حیوان بھی تابع ہیں، حتیٰ کہ سخرنا لہ الریح غدوہا شہر ورواہا شہر، بادشاہی اتنی ہے، ہوا بھی اللہ نے اس کے تابع کر دی، جن بھی تابع کر دیے، انسان بھی تابع کر دیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت بھی چل رہی ہے، بادشاہی بھی چل رہی ہے، اس کی شاہی بھی چل رہی ہے، اس کے امر بھی چل رہے ہیں، لیکن جس وقت موت آتی ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اپنی ٹھوڑی کے نیچے دے دیا، اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ٹیک لگاتے ہیں تو روح پرواز کر جاتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب میرا فیصلہ آ گیا سلیمان پر۔ اب فیصلہ کس کا آیا؟ ہاں ایسا فیصلہ آیا کہ کمزوری ظاہر کر کے آیا۔ حضرت کہتے ہیں میں تو مسجد بنا رہا ہوں، بیت المقدس تیار کر رہا ہوں، اسرائیل کہتا ہے بیت المقدس جانے اور وہ جانے، میں تو روح نکالنے آیا ہوں، تیاری کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے چلو اس مسجد تک میں جاتا ہوں نا جو مسجد تعمیر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بس وقت اتنی رہ گئی ہے، مسجد تک جانا ہے، گھر تک جانا ہے، یہ آپ کی مرضی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دوڑ کے مسجد کے محراب میں جاتے ہیں اور یہ دونوں بازو دیوار کی ٹیک لگاتے ہیں، درمیان میں عصا کی ٹیک لگاتے ہیں۔ اتنی دیر میں وقت برابر ہو گیا۔ جب وقت برابر ہو گیا اتنی کمزوری ہے کہ 5 منٹ بھی زندگی لمبی نہیں کر سکتا۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، رب نے جو فیصلہ کر دیا ایک لمحہ زندگی کا کوئی نبی ولی اپنا نہ کم کر سکتا ہے نہ اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سلیمان نے اپنی کمزوری تسلیم کی، محراب میں کھڑے ہوئے، روح نکل گئی۔ جب روح نکلی تو کیا آ گئی؟ بولو موت آ گئی۔ روح اندر ہے تو زندگی، روح نکل جائے تو موت۔ موت ہے ہی، روح نکل جائے، روح کا اخراج ہو جائے، روح جسم سے خارج ہو جائے تو اس چیز کا نام موت بنتا ہے۔ جب روح نکل گئی، پرواز کر گئی، حضرت پہ موت آ گئی۔ چلتے چلتے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کاما سنتن کاملا، 1 سال تک حضرت کھڑے رہے، سوٹا شریف بھی ساتھ ہے، بازو کی ٹیک بھی لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے کتنی دیر تک کھڑا رہے گا، اس راز کو کھولنا ہے۔ راز جب کھولا فلما خرّا، اللہ فرماتے ہیں اس ڈنڈے کو دیمک لگی، اس نے کھانا شروع کیا نیچے سے، وہ درمیان میں پولا ہو گیا، کھوکھلا ہو گیا تو وزن حضرت کے وجود کا پڑا۔ فلما خرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ فرماتے ہیں تأکلوا
اس ڈنڈے کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا. جب کھایا ڈنڈا کمزور ہوا, حضرت کے وجود کا وزن آیا تو خرا, حضرت گر پڑے زمین پر. جب گرے تو کمزوری ظاہر ہو گئی. جو اپنے وجود کو بھی قائم نہیں رکھ سکتا وہ ساری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے بن سکتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے, مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو خود بھی قائم ہوتا ہے اور ساری کائنات کو بھی اپنی طاقت کے ساتھ قائم رکھتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. الہ خود بھی قائم ہے, اس نے آسمان کو قائم کیا تو آسمان قائم ہے, زمین کو قائم رکھا تو زمین بھی قائم ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کمزوری اس وقت دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئی جب فلما خرا, جب حضرت گر پڑے. جنوں کو بھی اس وقت پتا چلا کہ حضرت تو کب کے فوت ہو چکے ہیں. اچھا ایک مسئلہ یاد رکھنا, سوٹا اور ڈنڈا جو ہے اس کو تو دیمک نے کھایا مگر حضرت کا وجود سلامت ہے. حضرت کا وجود اشاعت و توحید و سنہ کا عقیدہ بھی سنا کرنا ساتھ, صرف پروپیگنڈا نہ کیا کر یہ نبیوں کو نہیں مانتے, یہ بے ادب ہیں, یہ گستاخ ہیں. رب کعبہ کی قسم اگر انبیاء کا ادب اور احترام کسی سے سن سکتا ہے تو اس روئے زمین پہ اس جماعت کا نام اشاعت و توحید و سنہ ہے. جو بندہ کسی نبی کے متعلق ایک رائی کے دانے کے برابر بے ادبی کا تصور بھی کرے, اس جیسا مرتد اور زندیق کائنات میں کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل ادب ہوتا کیا ہے. ادب والی کتاب ہی آپ نے نہیں پڑھی کہ جو ادب اللہ نے انبیاء کا بیان کیا ہے وہ قرآن والی کتاب ہے جو نبیوں کا ادب سکھاتی ہے. سلیمان کا وجود بولو اس کو دیمک کھائے وہ جلدی کھا سکتی ہے یا لکڑی کو جلدی کھا سکتی ہے؟ جسم کو جلدی, لیکن جسم محفوظ ہے, لکڑی کو دیمک لگ گئی. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جو وجود نبوت کا مرکز ہوتا ہے وہ زمین پہ رہے تب بھی محفوظ ہے, اگر قبر میں دفن کر دیا جائے تب بھی محفوظ ہے. اسی لیے صاحب ہدایہ نے لکھا کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قبر شریف میں رکھا گیا ہے, قیامت والے دن جب قبریں پھٹیں گی تو میرے نبی کا وجود اسی طرح ہوگا جس طرح ابو بکر صدیق نے قبر میں رکھا تھا. میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کے ساتھ غسل کے وقت جو زلفوں میں پانی کا قطرہ تھا وہ قطرہ بھی تر و تازہ ہے. میرے نبی کے ساتھ جو کفن لگا ہے, کفن کو مٹی نہیں کھا سکتی, وجود تو اپنی جگہ پہ رہا. جو وجود کے ساتھ کفن لگ گیا اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانے کی حفاظت کی ہے, حضرت عزیر علیہ السلام کے پانی کی حفاظت کی ہے. اللہ کہتے ہیں جو چیز نبی کی غذا بنتی ہے میں تو اس کو بھی گلنے سڑنے نہیں دیتا, تو نبی کے وجود کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسئلہ الہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ الہ کا خلاصہ کیا نکالا کہ مخلوق کے اندر کمزوری تسلیم کر لو اور ایک رب کے اندر ساری خوبیاں اور کمال تسلیم کر لو, تو اسی کا نام مسئلہ الہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.